گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یعف یعف اللہ عنہ ومن یغفر یغفر اللہ لہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو ساری رات ہم چلتے رہے، اندھیرا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو میں نے اپنی سواری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب دیکھا۔ جب میں نے اپنی سواری کو آپ علیہ السلام کے قریب دیکھا تو میں نے اپنی سواری کو اور زیادہ حضور کے قریب کر دیا، اور چلتی سواری پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار۔ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ صحابہ کو جو فکر دامنگیر تھی وہ یہ تھی۔ آج دنیا کی فکروں نے، دنیا کی سوچوں نے، دنیا کی ٹینشن نے، دنیا کو کمانے کے شوق نے، دنیا کو بڑھانے کے شوق نے، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے شوق نے ہمیں اس فکر سے غافل کر دیا ہے جس فکر کے لیے ہم پیدا ہوئے۔ ایک مسلمان کو یہ فکر زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ سوچے کہ کھاؤں گا کہاں سے۔ ایک مسلمان کو یہ فکر زیب نہیں دیتی کہ میرے بچے کہاں سے کھائیں گے۔ ایک مسلمان کو یہ فکر زیب نہیں دیتی کہ میرا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا۔ یہ نہیں مسلمان کو بات اچھی لگتی۔ مسلمان کو تو یہ فکر رہنی چاہیے کہ میری آخرت میں کیا ہوگا، میرے ایمان کی حفاظت ہو، میں اس ایمان کو لے کر اپنے ساتھ جاؤں، قبر میں ساتھ جاؤں، قبر میں ایمان میرے ساتھ جائے، میری موت ایمان پر ہو، میری قبر جنت کا باغیچہ ہو، حشر میں میرا حساب نہ ہو اور جنت میں میرا داخلہ ہو۔ یہ مسلمان کی اصل فکر ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جس سے میں جنت میں جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ۔ ایسا عمل مجھے بتائیے کہ میں جہنم سے دور ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر!
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، تم نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے، تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، تم نے بہت مشکل سوال کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کرے اس کے لیے یہ بہت آسان ہے مشکل، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کرے اس کے لیے آسان ہے۔ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑی محنت چاہتا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے اتنا کچھ کیا، اس کے باوجود بھی ان کو اس کا فکر لگا رہتا، اس کی فکر لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے فرمایا بیٹا یہ جو میں نے 2 کپڑے پہنے ہوئے نا، ایک اوپر ایک نیچے، مجھے اسی میں کفن دینا ہے۔ اس سے پہلے پوچھا آپ علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا 3 میں، تو فرمایا 2 تو یہ والے ہو گئے پرانے، ایک بے شک کوئی اور لے لینا لیکن ہلکا پھلکا لینا، زیادہ مہنگا نہ لینا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ابو آپ کو ہم ان پرانے کپڑوں میں کفن تھوڑی دیں گے، آپ کے لیے تو ہم نئے کپڑے منگوائیں گے۔ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے بیٹا یہ کفن کوئی ہمیشہ تھوڑی رہتا ہے، اگر اللہ کے ہاں میرے لیے بہتری ہوئی تو اس کفن کو اتار کر جنت کا کفن پہنایا جائے گا، اور اگر میرے لیے اللہ کے ہاں بہتری نہ ہوئی تو اس کفن کو بھی بہت برے طریقے سے گھسیٹ کر اتار دیا جائے گا۔ اتنا کچھ کر لیا ہے، لیکن اب بھی کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے ہاں میرے لیے بہتری نہ ہوئی۔ لقد سألتنی عن عظیم، معاذ تم نے بہت مشکل سوال کیا ہے، تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ہاں اللہ اگر کسی کے لیے آسان کرے تو پھر یہ مشکل نہیں ہے۔ پھر فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تقیم الصلاۃ، دوسرا کام وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے۔ وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے، پابندی سے رکھنے۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، مال کا 40واں حصہ اور فصل کا 20واں حصہ اللہ کے نام پہ ضرور نکالنا ہے۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ سوال کا جواب تو ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں؟ خیر کے دروازے یعنی اس دروازے میں تم داخل ہو جاؤ تو خیر ہی خیر ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ میں تمہیں ایسے دروازے بتاؤں، ایک نہیں کئی دروازے۔ پھر فرمایا الصوم جنۃ، روزہ حفاظت ہے، روزہ حفاظت ہے۔ اس روزے سے مراد نفلی روزہ، الصوم جنۃ، روزہ حفاظت ہے۔ روزہ رکھو گے بہت سارے گناہوں سے بچے ہو گے، یا روزہ ڈھال ہے یعنی روزہ رکھو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں تقویٰ آتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، روزہ رکھنے سے اس کی نگاہیں جھکتی ہیں، روزہ رکھنے سے اس کی شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اے جوانوں اگر تم شادی کر سکتے ہو تو شادی کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو روزے کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ مسلسل روزے رکھنے سے نظر جھک جاتی ہے اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شادی نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے،
رشتہ نہیں مل رہا، اسباب نہیں ہے، بات ہی نہیں چل رہی، کوئی بھی وجہ ہے، تو اسے چاہیے کہ روزے کی پابندی کرے، ایک روزہ نہیں، روزے کی پابندی کرے، اس لیے کہ روزے کی پابندی سے نظر جھک جاتی ہے، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا افلا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں؟ دروازے، الصوم جنۃ، خیر کا ایک دروازہ روزہ ہے، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ دروازہ تو گھر کا ہوتا ہے نا بھئی، دروازہ تو گھر کا ہوتا ہے نا، کسی عمل کا دروازہ تو نہیں ہوتا نا، صفات کا تو دروازہ نہیں ہوتا، لیکن مقصود یہ ہے کہ جیسے دروازے میں گھسنے سے سارا گھر آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ کے سامنے گھر کی ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے، جب تم روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی خیریں اور بہت سی بھلائیاں اور بہت سی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا اگر روزہ رکھو گے۔ الصوم جنۃ، روزہ رکھو، روزے سے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، اور والصدقۃ تطفئ الغضب کما تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ بھی خیر کا دروازہ ہے، جب تم صدقہ کرو گے تو تمہارے گناہ ایسے مٹ جائیں گے جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو گناہوں کے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں اس کا علاج بتایا ہے، صدقہ کرو۔ گناہ کا خیال آ رہا ہے، گناہ کا خیال آ رہا ہے، اب شہوت کی آگ بھڑک رہی ہے، فوراً 500 روپے نکال کے کسی غریب کو دے دو۔ کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا اس سے؟ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ، وہ جو گناہ کی آگ بھڑک رہی تھی نا وہ بجھ جائے گی، ایسے جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گئے ہیں، ان گناہوں کی نحوست سے، اس گناہوں کی نحوست کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہو، ان گناہوں کی سیاہی نے آپ کے دل کو سیاہ کر دیا ہے اور نیکی کا شوق ختم ہو گیا ہے، اب اس گناہ کا اثر ختم کرنے کے لیے صدقہ کرو۔ صدقہ کرو گے تو گناہ نے جو تباہی مچائی ہے اور گناہ نے جو دل کو سیاہ کیا ہے اور گناہ نے جو دل کی دنیا کو برباد کیا ہے، وہ دل کی دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ صدقہ کرو۔ یہ ایسے خیر کے دروازے ہیں جن میں انسان داخل ہو جائے تو وہ خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ روزہ خیر ہی خیر کا ذریعہ ہے، روزے سے کوئی شر کی توقع نہیں، ایسے ہی صدقہ، اس سے کوئی شر کا امکان نہیں، کوئی شر کا احتمال نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ صنامہ، کیا میں تمہیں سارے دین کا سر بتاؤں اور دین کا درمیانی ستون بتاؤں اور دین کی سب سے اونچی چوٹی بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا نماز، پھر فرمایا اسلام، یہ تو سارا دین ہے، سارا دین اسلام کو کہتے ہیں، سارا دین اسلام کو کہتے ہیں۔ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے نبی کی فرما برداری، یہ یوں ہے جیسے دین کا سر ہے، اور دین کا ستون جو درمیان کا ستون ہے جس پر سارے دین کی عمارت باقی کھڑی ہے، وہ نماز ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس دین کی جو سب سے بلند چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک الامر کلہ بملاک ذالک کلہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس عمل کی وجہ سے یہ سارا دین آپ کے لیے آسان ہو جائے؟ کیونکہ شروع میں فرمایا تھا نا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تم نے سوال تو بہت بڑا کیا ہے لیکن اللہ کسی کے لیے آسان کرے تو آسان ہو جائے گا۔ تو اب فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کی وجہ سے تم یہ سب کچھ کر سکو، تمہارے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو جائے؟ تو حضرت معاذ نے کہا ضرور یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے
اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اپنی زبان کو پکڑا اور زبان کو پکڑ کے پھر فرمایا کف علیک ھذا، معاذ اس کو بس قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو حضرت معاذ کو بڑی حیرت ہوئی کہ سارے دین پہ چلنا آسان ہونے کے لیے اتنا سا کام، تو کوئی زبان کو قابو میں نہ رکھنا کوئی بہت بڑا جرم ہے کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہم زبان کے بولوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ کیا اس کی وجہ سے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، هل يكب الناس على مناخر وجوههم الا حصائد السنتهم، اے معاذ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکنے والی چیز یہ زبان کے نکلے ہوئے الفاظ ہی تو ہوں گے۔ جو آدمی پورے دین پہ چلنا چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں پورا دین ہو، اس میں ساری صفات ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ آخری بات بطور نصیحت اور وصیت کے فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ آج ہماری زبانیں اتنی بے قابو ہیں کہ لغویات اور فضولیات تو درکنار، حرام سے بھی نہیں رکتی۔ بڑے بڑے دینداروں کی مجالس میں بھی دیکھا گیا کہ وہ غیبت سے باز نہیں آتے، اوروں پہ تبصرے سے باز نہیں آتے، اوروں پہ تنقید سے باز نہیں آتے، اوروں کے کیڑے نکالنے سے باز نہیں آتے، کبھی کسی کی برائی کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی برائی کبھی کسی کی برائی۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا یہ اتنا اہم ہے۔ آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اس بات کو فرماتے ہوئے صرف قول پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ عملاً اپنی زبان کو انگلیوں سے پکڑ کر دکھایا کہ معاذ ایسے پکڑ کے رکھنا ہے زبان کو کہ ہلنے نہ پائے۔ پہلے زبان کو اپنی انگلیوں میں پکڑ کے دکھایا، پھر فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اس کو باہر نہ نکلنے دے۔ اگر اس کو باہر نکال دیا پھر دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جو آدمی اپنا تزکیہ چاہتا ہے، اپنی اصلاح چاہتا ہے اور دین کو آسان بنانا چاہتا ہے، پورے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا پڑے گا۔ زبان کو قابو میں لائے بغیر انسان دیندار بن ہی نہیں سکتا، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہو، چاہے وہ حج اور عمرے بھی پے در پہ کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کی زبان قابو میں نہیں ہے وہ دیندار نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ جو کر رہا ہے وہ سارا ضائع کر رہا ہے، جو کر رہا ہے سارا ضائع کر رہا ہے، جو کر رہا ہے سارا ضائع کر رہا ہے۔ ایک آدمی کی تنخواہ 10 لاکھ ماہانہ ہے، لیکن اسے جوئے کی لت لگ گئی، اب یہ 10 لاکھ اس کو کم پڑ جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کی تنخواہ 10,000 15,000 ہے، لیکن وہ کفایہ شعار ہے، وہ قانع ہے، وہ گزارا کرنے والا ہے، وہ چیزوں کی قدر کرنے والا ہے، وہ نعمت کا شکر ادا کرنے والا ہے، تو اس کے لیے 15,000 بھی کافی ہو جاتی ہے۔ جس کی زبان قابو میں نہیں ہوگی اس کا دین ضائع ہوتا رہے گا، وہ کماتا رہے گا ضائع کرتا رہے گا، کماتا رہے گا ضائع کرتا رہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بولنے والے نہیں بلکہ زیادہ خاموش رہنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام بولنے والے زیادہ نہیں تھے، خاموش رہنے والے زیادہ تھے۔ زیادہ بولنا کمال نہیں ہے، زیادہ خاموش رہنا کمال ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلموا الصمت کما تتعلمون الکلام، جیسے تم بولنا سیکھتے ہو نا ایسے خاموش رہنا بھی سیکھو۔ یہ جتنے اولیاء ہوتے ہیں، جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اکثر چپ رہتے ہیں، بولتے کم ہیں۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے کہ جب ہم اپنے شیخ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو وہ بولتے نہیں تھے، 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے
تو 1 گھنٹہ وہ چپ رہتے، 2 گھنٹے بیٹھتے تو 2 گھنٹے چپ بیٹھے رہتے تھے، کوئی سوال کرتے تو اس کا جواب دیتے تھے اور بالتفصیل دیتے تھے، پوری بات سمجھاتے تھے، لیکن نہ بولتے تو چپ بیٹھے رہتے تھے۔ اکثر اولیاء ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے تیسرے امیر تھے، وہ خاموش رہتے تھے۔ ہمارے حائی صاحب کا مزاج اور تھا، تو ہمارے حائی صاحب فرمانے لگے، ایک دفعہ میں نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو تبلیغ کا امیر بنایا ہے، آپ سارا دن خاموش رہتے ہیں، یہ تو تصوف کا مزاج ہے۔ تو حضرت جی فرمانے لگے، عبد الوہاب، جس کو ہمارے بولنے سے جس کو ہماری خاموشی سے نصیحت نہیں ہوتی، اس کو ہمارے بولنے سے بھی نصیحت نہیں ہوتی۔ جس کو جو ہمارے جس کو جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کو ہمارے بولنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تزکیے کی ابتدا اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تزکیے کی ابتدا اس دن ہوتی ہے، دل کے اصلاح کی ابتدا اس دن ہوتی ہے جس دن انسان اپنے بولنے پہ پابندی لگائے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل لعبادی یقول التی ہی احسن، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہیں، کتنی شفقت ہے ان لفظوں میں، آپ میرے بندوں سے کہیں کیا؟ یقول التی ہی احسن، یہ کہیں وہ بات جو سب سے اچھی ہو، یعنی ان کے پاس جتنی باتیں ہیں نا، ان باتوں کا موازنہ کریں، ان میں جو 1 نمبر اچھی ہے نا وہ کریں۔ جو ہمیشہ بات کرنے سے پہلے اپنی تمام باتوں میں تقابل کرے گا، موازنہ کرے گا، اور جو سب سے 1 نمبر بات ہے وہ نکالے گا، وہ زیادہ بولے گا کم بولے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا اس کو سوچنے میں کہ بھئی میرے پاس جتنی باتیں ان میں سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ کیونکہ احسن کہنی ہے نا، حسن بھی نہیں کہنی، حسن بھی نہیں کہنی، حسین نہیں کہنی، حسن نہیں کہنی، احسن کہنی ہے۔ اللہ معالی جب احسن کہیں گے، آپ جب دکان پہ جاتے ہیں، امرود کا ٹھیلا ہے، آپ نے وہاں سے امرود لینے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے امرود چاہیے 1 نمبر، اب ٹھیلے پہ تو سارے 1 نمبر نہیں ہوتے ہیں، تو بتائیے اس میں دیر لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ لیکن آپ کہیں گے بھائی جیسے کیسے ڈال دو، اس میں تو دیر ہی نہیں لگے گی۔ لیکن جب آپ کہیں گے 1 نمبر امرود چاہیے تو اس میں ٹائم لگے گا۔ اسی طرح جب آپ یہ طے کریں گے کہ مجھے میرے اللہ نے میرے نبی کے ذریعے سے پیغام بھیجا ہے کہ بات وہ کرنی ہے جو سب سے اچھی ہو، لہٰذا اب میں سوچوں تو صحیح سب سے اچھی کون سی ہے۔ اگر ہم نے 2 نمبر بات کی تو بھی حکم پورا نہ ہوا، 3 نمبر بات کی تو بھی حکم پورا نہ ہوا، 4 نمبر بات کی تو بھی حکم پورا نہ ہوا، اور اگر ہم نے بہت ہی گری ہوئی بات کی پھر تو نافرمانی ہو گئی۔ حکم پورا تب ہوگا جب ہم اپنی باتوں میں سب سے اچھی اور سب سے 1 نمبر بات کہیں گے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی 1 نمبر بات کہنے کا عادی نہیں ہوگا وہ ہمیشہ فساد کا ذریعہ بنے گا۔ شیطان اس کو ذریعہ بنائے گا دلوں میں پھوٹ آ جانے کا، اور دلوں میں پھٹن، دلوں میں دراڑ پڑ جانے کا، اور دلوں میں نفرتیں آ جانے کا۔ اس کو ذریعہ بنائے گا شیطان جو منہ پھٹ ہوگا، جسے بولنے کی عادت ہوگی، جو بولنے سے پہلے سوچتا نہیں ہوگا، جو اچھے سے اچھا بول لانے کا عادی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ فساد کا ذریعہ بنے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں فساد ہے، خاندانوں میں فساد ہے، قبیلوں میں فساد ہے، قوموں میں فساد ہے، اور اہل علاقہ میں فساد ہے، فساد ہی فساد ہے ہر طرف۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ہر فساد کے پیچھے اس کم بخت زبان کا ضرور کوئی دخل ہوگا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بڑی اچھی لگتی ہے مجھے یہ آیت۔
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے میرے نبی، اب میرے بندوں سے کہیں نا کہ جب بولا کریں تو اس سے پہلے دیکھیں ان کے پاس جو احسن بول ہو نا وہ بولیں، دوسرے نمبر والا بھی نہ بولے، تیسرے نمبر والا تو کہاں بولے، کہاں بولنا ٹھیک ہوگا، چوتھا نمبر، پانچواں نمبر، ایسے نہیں، ایک نمبر بول بولیں۔ اگر یہ ایک نمبر بول نہیں بولیں گے تو ان کے ذریعے سے فساد پھیلے گا، ان کے ذریعے سے توڑ کا ماحول بنے گا، ان کے ذریعے سے نفرتیں پھیلیں گی، محبت نہیں پھیلے گی۔ یہاں سے اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے تزکیے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ روزانہ صبح، جب صبح ہوتی ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کو ہاتھ جوڑتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں، منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں کہ دیکھو تم ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے دل ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک، دل خراب ہو جائے سارا جسم خراب۔ تو ان دونوں باتوں کو اگر جمع کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے دل ٹھیک ہوتا ہے، اور دل کی اصلاح کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے۔ اگر تو ٹھیک ہوئی تو ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی، ان اعوججتی اعوججنا، تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے اصلاح کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے، اپنی زبان سے ہمیشہ وہ بول بولا جائے کہ جو ایک نمبر اچھا ہو، احسن ہو، ورنہ نہ بولا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صفا پہاڑی پہ چڑھے، اور صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اپنی زبان کو پکڑا، اور اپنی زبان سے کہنے لگے قل خیرا تغنم، بات کرنی ہو تو خیر کی کرو تاکہ کوئی نفع ہو، اور ورنہ خاموش رہو، ہر مصیبت سے محفوظ رہو۔ اپنی زبان سے کہہ۔ تو دوستو، برس ہا برس سے لوگ بیعت ہوتے ہیں لیکن تزکیہ نہیں ہوتا، برس ہا برس سے بیعت ہوتے ہیں لیکن اصلاح نہیں ہوتی، گناہ نہیں چھوٹتے، دل کی سیاہیاں دور نہیں ہوتی، رذائل ختم نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں کہ یہ بھی غلط ہے۔ ہر کام ترتیب سے ہوتا ہے، ہر کام ترتیب سے ہوتا ہے۔ آپ نے سالن پکانا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ پیاز کاٹتے ہیں، پھر تیل ڈالتے ہیں ہنڈیا میں، اس کو ذرا گرم کرتے ہیں، پھر اس میں پیاز ڈال کے اس کا تڑکا لگاتے ہیں، یہی ترتیب ہے نا۔ لیکن اگر آپ نے پہلے دیگچی میں ڈال دیا گوشت اور آلو، اور اس کے بعد بیٹھ گئے پیاز کاٹنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈالا پیاز، اس کے بعد ڈالا آئل، تو سالن مزیدار بنے گا؟ نہیں بنے گا نا، ترتیب ہی نہیں ہے یہ۔ اگر آپ نے پرات میں ڈالا پانی، 8-10 گلاس پانی ڈال دیا، اب اس میں ڈال رہے آٹا، تو آٹا صحیح گندے گا؟ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب سے چلیں گے تو وہ کام ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اصلاح کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا اس کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ اور زبان کو قابو میں صرف طاقتوروں کے سامنے نہیں رکھنا ہوتا، کمزوروں کے سامنے بھی رکھنا ہوتا ہے۔ طاقتوروں کے سامنے بہت سے لوگ زبان قابو میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ بولیں گے تو مار کھائیں گے، بولیں گے تو پٹیں گے، بولیں گے تو بےزتی ہوگی۔ کمزوروں کے سامنے بھی زبان کو قابو میں رکھنا، یہ ہے اصل قابو میں رکھنا۔ بیوی کے سامنے زبان قابو میں رہے، بچوں کے سامنے زبان قابو میں رہے، شاگردوں کے سامنے زبان قابو میں رہے، ملازمین کے سامنے زبان قابو میں رہے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ان کے سامنے زبان قابو میں رہے۔ جب ان کے سامنے زبان قابو میں رہی تو یہ زبان قابو میں رہی۔
بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کا زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے۔ ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو چہرے میں تو مجھے بہت اچھا لگا، ٹھیک لگا، لیکن جب اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے تو معلوم ہوا کہ یہ ذہنی مریض ہے، ذہنی مریض تھا بیچارہ۔ وجہ پوچھی تو ساتھ والوں نے وجہ بتائی، ساتھ والوں نے وجہ یہ بتائی کہ غصے میں آ کے بیوی کو دو بول بیٹھا، شادی تھی نئی نئی اور بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن جوش میں آ کے، غصے میں آ کے، کیونکہ زبان کی اصلاح نہیں تھی، بے قابو ہو کر دو بول دیے۔ اب بیوی چلی گئی، نئی نئی شادی، چھوٹا سا بچہ، اور بیوی سے محبت بھی بہت، خوبصورت بھی بہت، اب وہ چلی گئی، اب سوچ کے بیچارہ ذہنی مریض ہو گیا۔ اس لیے اپنی زبان کو ہم قابو میں رکھنا سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت کے اعمال کر رہا ہوتا ہے، کرتے 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 اتنا جنت کے قریب چلا جاتا ہے کہ بس ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسا بیہودہ بول نکل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے قریب جنت کے پہنچنے کے باوجود اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے ایک بول کی وجہ سے۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی بہت گنہگار ہوتا ہے، برے اعمال کرتے 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 جہنم کے کنارے پہ جا پہنچتا ہے، ایک بالشت کے بقدر فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر اس کی زبان سے اللہ کوئی اچھا بول نکلوا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو وہاں سے اٹھا کر جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اتنی تاثیر ہے زبان کے بولوں کی۔ زبان کے بول دل کو محبت سے بھر دیتے ہیں، اور زبان کے بول ہی دل کو نفرت سے بھر دیتے ہیں۔ زبان کے بولوں سے نا امیدیاں امیدوں سے بدل جاتی ہیں، اور زبان کے بولوں کی وجہ سے بڑے بڑے حوصلے والے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بچی کا میسج آیا، کہنے لگا جی میری شادی ہوئی ہے اور مجھے اپنے گھر سے بہت محبت تھی، امی ابو سے بہت محبت تھی، مجھے پتا ہے کہ میں کیسے ان سے جدا ہوئی ہوں، اور پہلی رات جب میری خاوند سے ملاقات ہوئی تو اس نے دیکھتے ہی مجھے کہا اوفو تجھ سے میری شادی ہوئی، مجھے تو بالکل اچھی نہیں لگی۔ کہنے لگی اس نے جملہ تو ایک کہا لیکن میں دماغی مریض ہو گئی تو مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی اس غم کے مارے کہ میرے ماں باپ نے کس لاڈ پیار کے ساتھ مجھے پال پوس کے جوان کیا، اور کیسے بنا کے سنوار کر میک اپ کروا کر اور کتنا جہیز دے کر کتنی محبت سے مجھے رخصت کیا، اور کس محبت سے یہ میرا رشتہ لینے آئے تھے، اور میں بھی یہ سوچ رہی تھی سب کچھ چھوڑ رہی ہوں، وہاں محبت ملی تو سب بھول جائے گا، لیکن یہاں آتے ہی پہلا بول جو سننے کو ملا وہ یہ تھا، یہ بول تھا، یہ تیر نہیں تھا، کوئی گولی نہیں تھی، کوئی بم نہیں تھا، ایک بول تھا، اوہو تجھ سے میری شادی ہوئی ہے، تو مجھے پسند نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم مٹتے ہی نہیں، یہ اتنے گہرے زخم کرتے ہیں، زبان کے بول ایسے گہرے زخم کر جاتے ہیں کہ جس کے نشانات مٹتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے دوستو ہر سالک کو اس بات کا دھیان رہنا چاہیے میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس سے کسی کو راحت ہو رہی ہے یا کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟
تو جواب میں اگر میرے جیسے سے کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا ہر سال 4 مہینے روزانہ 8 گھنٹے مراقبہ۔ اس سے بڑی کیا قربانی ہوگی؟ کسی عالم سے کوئی پوچھے تو وہ کہے گا بہت بڑا عالم، کسی مجاہد سے کوئی پوچھے گا تو وہ کہے گا سب سے بڑا افضل مسلمان تو وہی ہے جس نے جہاد میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے افضل مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ زبان کا تذکرہ پہلے کیا، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے افضل مسلمان، اس کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ سوال یہی تھا ای الاسلام افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ کیا اس کی اصلاح نہیں ہوئی، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ جس کی زبان قابو میں نہیں آئی اس کا اللہ سے تعلق نہیں بنا، اس کا اللہ سے تعلق نہیں بنے گا۔ جس کی زبان قابو میں نہیں آئی وہ اللہ والا نہیں بنا، اللہ والا نہیں بنے گا جب تک کہ اس کی زبان قابو میں نہ آئے۔ اللہ والے کی زبان بے قابو نہیں ہوتی، اللہ والے کی زبان قابو میں ہوتی ہے، اللہ والے کی زبان کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اللہ والے اللہ پاک کے حکم کے سامنے اپنی ہر خواہش کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے سارے جذبات کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور ان کے جسم کا مسلح کیا گیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، پیٹ چاک کیا گیا، شرمگاہ کاٹی گئی، کلیجے کو نکالا گیا، یہ سارا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا۔ اچھا یہ بات باہر بھی لیک ہو گئی، مدینے میں پہنچ گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت حمزہ کی سگی بہن ہے، ایک ماں ایک باپ۔ ان کو جب پتا چلا تو یہ بھاگی بھاگی آئی۔ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے تھے، آپ خود بے حال ہو رہے تھے دکھ کی وجہ سے۔ جب دور سے ایک عورت کو آتا دیکھا تو آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ کون عورت آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے حضرت زبیر سے فرمایا زبیر کوئی عورت ہے اسے روکو، کوئی عورت ہے اسے روکو۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا تو دیکھا میری ماں تھی، جب میں نے ان کو پکڑنا چاہا تو اتنا زور سے مجھے گھونسا مارا کہ میں دور جا گرا، وہ اور آگے بڑھی، جب وہ جانے لگی تو میں نے کہا، جذبات کا حال یہ تھا کہ بیٹے سے بھی قابو نہ ہو پائی، جوان بیٹے سے بھی قابو نہ ہو پائی، جذبات کا یہ عالم تھا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے کہا امی حضور نے روکا ہے، کہتے ہیں ایک قدم پھر آگے نہیں بڑھایا۔ اس کو اصلاح کہتے ہیں، ایک قدم پھر آگے نہیں بڑھایا اور وہیں کھڑی ہو گئی، اسٹاپ ہو گیا اور فرمانے لگی میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اور اللہ کی وجہ سے یہ کچھ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں، میں اللہ کی اس تقدیر پہ راضی ہوں، اگر تم مجھے دیکھنے نہیں دیتے کوئی حرج نہیں، یہ کفن ہے میرے بھائی کو اس میں کفن دیں۔ اصلاح کیا ہے؟ یہ اصلاح ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے سارے جذبات قربان کرنا آسان ہو جائے، مشکل سے مشکل کام کو کرنا اللہ کی رضا کے لیے آسان ہو جائے، پسند سے پسند ترین چیز کو اللہ پاک کے روکنے کی وجہ سے چھوڑنا آسان ہو جائے، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔
ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائے، یہ ہے اصلاح۔ یعنی جس چیز کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، ہمیں وہ چیز ایسی ناپسند ہو جائے گویا ہماری طبیعت اسے ناپسند کرتی، جیسے پاخانہ اس کی ناپسندیدگی کے لیے کوئی بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ پاخانے کے قریب نہیں جانا چاہیے، پاخانہ ناپاک ہوتا ہے، پاخانہ بدبودار ہوتا ہے، پاخانے میں جراثیم ہوتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ پاخانہ ہے ہی گندا، طبیعت ہی اس کو گندا مانتی ہے۔ اس طرح اللہ کی ہر نافرمانی مکروہ طبعی بن جائے، طبیعت اس کو ناپسند کرنے لگ جائے، ہر اللہ کی نافرمانی سے ایسے گھن ہو جائے جیسے پاخانے سے گھن ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم اور آپ اپنی زبانوں کو قابو کرنے کی نیت کریں، اور اس کا آسان علاج یہ ہے کہ اپنے آپ میں چپ کی عادت ڈال دیں۔ من سکت سلم، جو خاموش رہتا ہے بڑی پریشانیوں سے بچا رہتا ہے، جو خاموش رہتا ہے بڑے شرور سے بچا رہتا ہے، جو خاموش رہتا ہے وہ بڑے مسائل سے بچا رہتا ہے، جو خاموش رہتا ہے وہ بڑی مشکلات سے بچا رہتا ہے، جو خاموش رہتا ہے بہت سارے فتنوں سے بچا رہتا ہے، جو خاموش رہتا ہے اللہ پاک کی طرف سے حالات سے بھی محفوظ رہتا ہے، جو خاموش رہتا ہے۔ اچھا خاصا کام چل رہا تھا، بڑا بول نکل گیا زبان سے، ایسے حالات آئے کہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، زبان کے بولوں کی وجہ سے۔ تو بنیادی چیز ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ دوسری چیز، اپنی نظر کو جھکانے کی عادت ڈالیں۔ جس کی نظر گندی ہوگی اس کا دل ضرور گندا ہوگا، جس کا دل گندا ہوگا اس کی شرمگاہ ضرور گندی ہوگی۔ دل، آنکھ، دل، شرمگاہ، ان تینوں کا آپس میں بالکل ایسا زبردست جوڑ ہے، گویا چین ہے۔ ایک چیز ان میں سے کہیں بھی آ گئی وہ ان تینوں میں گھوم جائے گی۔ سرکل ہے، ایک ویل ہے، ٹائر ہے، ایک ادھر آ گئی نا تو گھوم کے یہاں بھی آ جائے گی، گھوم کے وہاں بھی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظروں کو جھکانے کے ساتھ شرمگاہوں کو بچانے کا حکم دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت موقوف ہے نظر کے جھکانے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ نظروں کو جھکائیں، شرمگاہوں کو بچائیں، اس سے یہ پاک رہیں گے۔ تیسری چیز غصے کو پینے کی عادت ڈالیں۔ غصے کو پینے کی عادت ڈالیں۔ سچ پوچھیں، بچپن سے ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ غصہ نکالنے کی چیز نہیں، پینے کی چیز ہے۔ غصہ نکالنے کی چیز نہیں ہوتی، پینے کی چیز ہوتی ہے۔ بھئی روٹی چبا چبا کے تھوکتے ہیں کہ نگلتے ہیں؟ نگلتے ہیں نا، بچپن سے بتایا گیا ہے۔ فروٹ چبا چبا کے تھوکنا نہیں ہوتا، نگلنا ہوتا ہے۔ دوائی تھوکنی نہیں ہوتی، نگلنی ہوتی ہے۔ کیا اچھا ہو کہ بچپن سے ذہن بنایا جائے، بیٹا غصہ آ رہا ہے نا اس کو پیو، نکالنا نہیں ہوتا، پینا ہوتا ہے اس کو۔ کسی نے بتایا ہی نہیں، کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ غصہ آئے تو نکالنا نہیں، شہوت پیدا ہو تو نکالنا نہیں، نہ غصے کو نکالنا ہے نہ شہوت کو نکالنا ہے۔ غصے کو بھی پینا ہے، شہوت کو بھی پینا ہے، برداشت کرنا ہے اس کو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں تصوف کا مقصد
قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ کو کنٹرول کرنا، یہ تصوف کا مقصد ہے۔ غصہ قابو میں آ جائے، غصہ آئے برداشت کریں، پئیں اسے، نکالتے کیوں ہیں؟ پئیں گے تو اس سے نور پیدا ہوگا۔ کڑوا ہوتا ہے لیکن نکلیں گے تو پھر مزہ آئے گا، تھوکیں گے پھر پچھتائیں گے۔ غصہ نکالنے والا پچھتاتا ہے، پینے والا کبھی بھی نہیں پچھتاتا۔ ہمارے نبی نے ہمیں اس کے فضائل سنائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو غصے کو پیے گا اللہ اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے گا۔ جو غصے کو پیے گا اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے جنت کی حوروں کو اس کے سامنے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے اپنی پسند پر ان میں سے جو چاہو لے لو، اس لیے کہ تم نے غصے کو پیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑ لگاؤ اللہ کی بخشش کی طرف اور دوڑ لگاؤ جنت کی طرف۔ کون سی جنت؟ کتنی بڑی ہے؟ کیا اس کی صفات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارضها السماوات والارض، اس کی صرف چوڑائی ہی زمین آسمان کے برابر ہے، لمبائی تو اس کی تم جان ہی نہیں سکتے، اتنی لمبائی ہے اس کی۔ یہ تو ہے جنت۔ اچھا ملے گی کیسے؟ اعدت للمتقین، ملے گی تقوی پر، تقوی کے بغیر نہیں ملے گی۔ اچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کن صفات کا نام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقیوں کی پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ جس کے دل میں مال کی محبت ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ کبھی غور کیا ہم نے اس پہ؟ جنت کی دوڑ لگاؤ، کیسے؟ دل سے دنیا کی محبت کو نکالو، مال کی محبت کو نکالو، تاکہ اللہ کے نام پہ لگانا آسان ہو۔ متقی کی صفات، پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی کی پہلی صفت یہ ہے اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نام پہ بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ خوب ہو تب بھی خرچ کرتا ہے، تھوڑا سا ہو پھر بھی خرچ کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ ہے ہی تھوڑا سا، نہیں پھر بھی خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ محبت ہی نہیں ہے۔ دوسری صفت جنت کی دوڑ لگانی ہے اور ملے گی متقیوں کو، اس کو اگر آپ یوں لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی دوڑ لگاؤ، اور جنت کی دوڑ لگانے کے لیے تمہیں متقی بننا پڑے گا، یعنی متقی بننے کی دوڑ لگاؤ، متقی بننے کی دوڑ لگاؤ۔ متقی بننے کی دوڑ جنت کی دوڑ ہے، اور متقی بننے کے لیے کس چیز کی دوڑ لگانی پڑے گی؟ متقی بننے کے لیے تمہیں دنیا دل سے مال کی محبت کو نکالنے کی دوڑ لگانی پڑے گی۔ دل سے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے دوڑ لگانا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے اعمال کرنا، یہ جنت کی دوڑ ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور دوسری صفت متقیوں کی یہ ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، نکالنے والے نہیں ہوتے ہیں، پینے والے ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کریں گے، اس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام اس میں غور کریں گے کہ یہاں بظاہر لفظ تو بنتا تھا یہ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء ویکظمون الغیظ ویعفون عن الناس، کلام تو یہ بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ینفقون میں تو فعل کو ذکر کیا، اور کاظمین اور عافین اس میں صیغے صفت کو ذکر کیا، اس میں فاعل کو ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ینفقون میں دوام نہیں ہے، صیغے صفت میں دوام ہوتا ہے۔
کیا مطلب؟ عام ساتھیوں کے لیے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت دل میں نہ ہو تب بھی انسان کبھی خرچ کرتا ہے، کبھی خرچ نہیں کرتا۔ مال کی محبت نہیں ہے لیکن خرچ نہیں کر رہا، کوئی وجہ ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ متقی ہو اور غصے کو پینے والا نہ ہو۔ متقی تو غصے کو ضرور پیتا ہے۔ کسی کام کا کرنا، ایک کسی کام کا وصف بن جانا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی کام وصف بن جائے تو پھر وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی عالم بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے تو ابھی یہ عالم ہی رہے گا، سویا ہوا ہوگا پھر بھی عالم رہے گا، یہ نہیں کہ نیند میں علم سے جدا ہو جائے گا۔ کتاب کھول کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، اب بھی عالم ہے، اور اگر حاجت کے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا گیا ہے تب بھی عالم ہے۔ یہ وصف سے جدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ گویا یوں فرما رہے ہیں کہ متقی بننے کے لیے دوڑ لگاؤ، اور متقی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ غصے کو پینے والا ہوتا ہے۔ گویا غصے کو پینا اس کا وصف بن چکا ہے، کبھی بھی غصے کو نکالتا نہیں ہے۔ یہ ہے متقی، غصے کو نکالتا ہے، اس کا مطلب ہے متقی نہیں ہوا ابھی۔ متقی ہو اور غصہ نہیں، یہ متقی نہیں۔ متقی تو وہ ہے کہ غصے کو پینا جس کا وصف بن جائے، وصف بن جائے۔ والکاظمین الغیظ، دوڑ لگاؤ جنت کی، دوڑ لگاؤ اللہ کی بخشش کی۔ یا اللہ کیسے لگائیں؟ مال کی محبت کو نکال کر اللہ کے نام پہ مال لٹانا سیکھو، اور دوسرا غصے کو پینا اپنا وصف بنا لو۔ اور دوسری کیا؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا اپنا وصف بنا لو۔ معاف کرنا، انتقام نہیں لینا، معاف کرنا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے، یہ مطلب ہے۔ کسی نے زیادتی کی ہے، انتقام نہیں لینا، معاف کرنا ہے۔ اس کے در پہ نہیں ہونا، اس کو ستانے کا موقع نہیں ڈھونڈنا، اس کی برائی پہ خوش نہیں ہونا، اس کے برے حالات پہ خوش نہیں ہونا۔ اگر برے حالات پہ خوش ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے معاف نہیں کیا۔ خود تو انتقام نہیں لے رہے لیکن اللہ کے انتقام لینے پہ آپ خوش ہیں، اس کا مطلب ہے انتقام کی آگ ابھی بجھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی دوڑ لگاؤ، کیا مطلب؟ معاف کرنے کو اپنا وصف بنا لو، کسی سے بدلہ نہیں لینا، چاہے کوئی کتنی بڑی زیادتی کرے، چاہے کوئی کتنا دل دکھائے، چاہے کوئی کتنا پریشان کرے، چاہے کوئی کتنی بےزتی کرے، چاہے کوئی کتنی آپ کے خلاف سازشیں کرے، بدلہ نہیں لینا، انتقام نہیں لینا، نہ اس کی برائی پہ خوش ہونا ہے، نہ خود بدلہ لینا ہے، نہ اللہ اگر اس سے انتقام لے تو اس پہ خوش ہونا ہے۔ یہ ہے جنت کی دوڑ۔ واللہ یحب المحسنین، چونکہ غصے کو پینا یہ تو ہو گیا صبر، اور معاف کرنا یعنی انتقام نہ لینا یہ ہو گیا اگلا قدم۔ اس سے اگلا جو قدم ہے وہ سب سے مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے آپ پلٹ کے اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ اس نے آپ کو دھکا دیا گرانے کے لیے، آپ اس کو کندھے پہ بٹھا کے اوپر کریں، آپ اسے اٹھائیں۔ اس نے آپ کو گرایا تھا نا، آپ اس کو اٹھائیں۔ اس نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی، آپ ان کو دعوت دیں۔ اس نے آپ کو نہیں بلایا تھا خوشی میں، آپ اس کو بلائیں۔ وہ آپ کو سلام بھی نہیں کرنا چاہتا، آپ آگے بڑھ کے اس کو گلے لگائیں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو ذکر کرنے سے پہلے ایک ایسا لفظ ذکر کر دیا کہ جس کے دل میں ذرہ بھی اللہ سے محبت ہوگی اس کے لیے یہ آسان ہو جائے گا، اور وہ لفظ یہ ہے واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں نا، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بھائی اللہ کو جو اچھا لگے
اس کے کیا کہنے؟ تو اپنی زبان پہ قابو پانا ہے، نظر کو جھکانا ہے، غصے کو پینا ہے، اور دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھنا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے عالی اخلاق ہیں، یہ اگر ہمیں حاصل ہو گئے تو ہم نے دنیا بھی بنا لی، آخرت بھی بنا لی۔ تو ان ساری باتوں کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ سے اس کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمیں عطا فرما دے۔ یہ صرف سننے سنانے کی باتیں نہیں، یہ اپنی زندگی میں لانے کی باتیں ہیں۔ یقین جانیے جن کو اللہ یہ دولت دے دیتا ہے نا، ان کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، دنیا بھی ان کی جنت بن جاتی ہے۔ اور جو لوگ ہر وقت غصے میں بھرے ہوئے، ہر وقت دل میں اوروں کے لیے انتقام کی آگ، اور ہر وقت زبان بے قابو، اس کے کیڑے اس کے کیڑے، اس پہ تنقید اس پہ تنقید، اور نظر کبھی ادھر دیکھ رہی کبھی ادھر دیکھ رہی، آوارہ نگاہیں، وہ جہنم میں کیا جائیں گے؟ ان کی دنیا ہی جہنم۔ ان کے لیے جہنم ہوگی نہیں، ان کے لیے جہنم ہی ہے یہ دنیا۔ وہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے جہنم میں ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہے، ان کی زندگی جنجال ہے، ان کی زندگی بے سکون ہے، جو ان مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام صفات کے ساتھ متصف فرما کر اللہ ہماری دنیا بھی بنائے، ہماری آخرت بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔